اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے۔ ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز یعنی دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت فائدے ہیں۔ ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو۔ اس کے علاوہ ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ پینے کی چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک دودھ بہت عزیز تھا۔ یہ قوت با پیدا کرتا ہے، معدے میں جلد ہضم ہو جاتا ہے، بدن کی خشکی کو دور کرتا ہے، چہرے کا رنگ سرخ کرتا ہے اور دماغ کو قوی کرتا ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن پاک کی فراہم کردہ یہ وضاحت جو گائے میں دودھ پیدا ہونے کے حوالے سے ہے، حیرت انگیز طور پر جدید فزیالوجی سے بھرپور انداز میں ہم آہنگ ہے۔ جس نے اس حقیقت کو حال ہی میں دریافت کیا ہے کہ دوران خون کی وضاحت کرنے والے اولین مسلمان سائنسدان ابن نفیس سے 600 سال پہلے، اور اس دریافت کو مغرب میں روشناس کرانے والے ولیم ہاروے سے 1000 سال پہلے یہ معلوم ہوا کہ ہمارے جسم میں حرارت پیدا کرنے والے اجزاء نمک، پانی، پروٹین، چکنائی، کاربوہائیڈریٹ، کیلشیم، میگنیشیم اور قیمتی وٹامنز ضروری ہیں، اور دودھ میں یہ سارے اجزاء پائے جاتے ہیں۔ اس میں کیلشیم کی مقدار تمام غذاؤں سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے جسم کی تعمیر اور بقائے صحت کے لیے یہ نہایت اہم ہے۔ اس سے پٹھوں اور ہڈیوں کی پرورش ہوتی ہے۔ کیلشیم کی کمی سے جسم پورے طور پر نشو و نما حاصل نہیں کر سکتا اور آہستہ آہستہ کمزور ہو کر ناکارہ ہو جاتا ہے۔ کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے دودھ بہترین چیز ہے، اس لیے اسے مکمل غذا بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن ناظرین، اگر ہمارے معاشرے میں ایک نظر دوڑائی جائے تو اکثر لوگ رات کو سونے سے پہلے دودھ پیتے ہیں، جو کہ اپنی زندگی خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے، کیونکہ جدید سائنس کا کہنا ہے کہ اس میں بہت بڑی مقدار میں چکنائی شامل ہوتی ہے۔ جب ہم دودھ پی کر لیٹتے ہیں تو یہ چکنائی دل کے وال کے اوپر جا کر جم جاتی ہے، اور یوں دل کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نیم گرم دودھ کا استعمال کریں، کیونکہ ٹھنڈا دودھ پینے سے اس کی چکنائی جم جاتی ہے، اور ایک تحقیق کے مطابق دودھ پینے کا سب سے بہتر وقت مغرب کی اذان ہونے سے پہلے ہے، تاکہ سونے سے پہلے یہ اچھی طرح ہضم ہو سکے۔ لیکن ناظرین، کیا ہوا جب قدرت کا عطا کردہ یہ عظیم غذائی تحفہ یعنی دودھ ایک سفید زہر بن جائے؟ محترم ناظرین، دودھ ایک ہدایت بخش غذا ہے، مگر جب وہ لالچی لوگوں کے ہاتھ لگی تو موت بانٹنے والی بن گئی۔ دودھ میں پانی ملانا ملاوٹ کا قدیم طریقہ ہے۔ پانی ملانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دودھ کی مقدار بڑھ جائے، لیکن اس طرح دودھ کی مقدار تو بڑھ جاتی ہے، مگر پانی ملانے سے دودھ کی غذائیت بھی کم ہو جاتی ہے، اور اگر پانی آلودہ ہو تو دودھ کو مضر صحت بھی بنا دیتا ہے۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے، پاکستان کے دیہات میں بہت سے لوگ موسم گرما میں پانی میں دودھ ملا کر پیتے ہیں۔ یہ امیزہ کچی لسی کہلاتا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ کچی لسی سرد تاثیر رکھتی ہے اور گرمی کو بھگا دیتی ہے۔ سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ دودھ میں ملاوٹ کے نت نئے طریقے سامنے آ گئے ہیں، یہاں تک کہ حیوان نما انسان کیمیائی مادوں سے مصنوعی دودھ بنا کر گاہکوں کو زہر پلانے لگے ہیں۔ ناظرین، وطن عزیز کے خصوصاً شہروں میں ایسا مضر صحت دودھ عام ملتا ہے۔ ہر گوالا چاہتا ہے کہ اس کی گائے یا بھینس زیادہ دودھ دے تاکہ آمدن بڑھ سکے۔ آمدن بڑھانے کی یہی تمنا لیے ہوئے بہت سے گوالے اپنے جانوروں کو ایک انجیکشن لگاتے ہیں، جس سے دودھ کی پیداوار میں 50% تک اضافہ ہو سکتا ہے، اور یوں گویا انجیکشن لگوانے سے گوالے کو ایک جانور سے 5 کلو کی بجائے 9-10 کلو دودھ ملتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اصلی اور مصنوعی دودھ میں یوریا کھاد کے علاوہ 20 سے زائد کیمیکل اور مختلف اشیاء ڈالی جاتی ہیں۔ ان میں سے ہر شے انسانی صحت کے لیے کسی نہ کسی طرح نقصان دہ ہے۔ مثال کے طور پر ہائیڈروجن پر آکسائڈ کو ہی لے لیجئے۔ گوالے یہ کیمیکل دودھ کو محفوظ کرنے کے لیے ملاتے ہیں، مگر یہ کیمیکل عام اشیاء کو صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر اسے زیادہ مقدار میں کھایا جائے تو یہ آنتوں میں سوزش اور زخم پیدا کر دیتا ہے، انسان کے نظام انہضام میں بھی خرابیاں پیدا کرتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ انسانی لالچ و ہوس نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس عظیم نعمت کو سفید زہر بنا دیا ہے۔ تاہم اب خوش قسمتی سے ملاوٹ شدہ دودھ میں کیمیکل اور دیگر ملاوٹی اشیاء شناخت کرنے کی خاطر ٹیسٹ ایجاد ہو چکے ہیں، جن میں بعض ٹیسٹ گھر میں بھی کیے جا سکتے ہیں۔ مثلاً دودھ میں پانی کی ملاوٹ جاننے کے لیے اس کا ایک قطرہ کسی ڈھلان چکنی سطح پر گرائیے۔ اگر دودھ کا یہ قطرہ سفید لکیر چھوڑتا جائے تو یہ خالص دودھ کی نشانی ہے، اور کوئی سفید لکیر نہ چھوڑے تو سمجھ جائیں دودھ میں پانی ملا ہوا ہے۔
اس کے علاوہ مصنوعی دودھ غذا کے نام پر تیار ہونے والا یہ زہر پاکستان ہی نہیں، بھارت، بنگلہ دیش اور افغانستان میں بھی کروڑوں افراد کو پلایا جاتا ہے۔ اس دودھ کی خاص علامت یہ ہے کہ چکھنے پر اس کا ذائقہ نہایت تلخ محسوس ہوتا ہے۔ جب اسے انگلیوں کے مابین مسلا جائے تو صابن لگنے کی طرح چکناہٹ کا احساس ہوتا ہے۔ یہ دودھ گرم کیا جائے تو ابلنے پر پیلا پڑ جاتا ہے اور ہم اس خوشی میں مارے جاتے ہیں کہ شاید یہ گائے کا دودھ ہے۔ محترم ناظرین، قوالے دودھ میں چکنائی کی مقدار بڑھانے کے لیے نشاستہ ملاتے ہیں۔ اس کی ملاوٹ جاننا آسان ہے، بس تھوڑے سے دودھ میں آیوڈین محلول یا ٹنچر کے چند قطرے ملائیے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھیں، اگر دودھ نیلا ہو جائے تو سمجھیں اس میں نشاستہ کی ملاوٹ ہے۔ ان چیزوں کے نام سننے میں تھوڑے مشکل لگتے ہیں، لیکن آپ کو کسی بھی دکان سے عام مل جائیں گے۔ ناظرین، یوریا کھاد عام طور پر فصل کی پیداوار بڑھاتی ہے، مگر لالچی قوالے اس سے دودھ گاڑھا کرنے کا کام کرتے ہیں۔ اسے شناخت کرنے کی خاطر ایک چمچ دودھ کسی برتن میں ڈالیے، پھر اس برتن میں سویا بین یا ارہر کی دال کا آدھا چمچ سفوف ڈال دیجیے۔ اب دونوں چیزوں کو اچھی طرح ملائیے۔ 5 منٹ بعد اس امیزے میں لٹمس کاغذ ڈالیے۔ 1.5 منٹ بعد یہ کاغذ نکال لیجیے۔ اگر سرخ لٹمس پیپر نیلا ہو جائے تو جان لیجیے دودھ میں یوریا ملایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان لوگوں کو ہدایت دے جو چند روپیوں کی خاطر ملاوٹ شدہ دودھ بیچتے ہیں اور لوگوں کی صحت سے کھیلتے ہیں۔ مادہ پرستی نے ایسے لوگوں کے ضمیر مردہ کر دیے ہیں اور وہ روحانی طور پر کھوکھلے ہو چکے ہیں۔